ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک راجا اور اس کی بیوی ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے کہ اکثر اوقات ان کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا تھا، اور پھر وہ جنگلی جڑی بوٹیوں اور جڑوں کو کھا کر گزارا کرتے تھے۔ ایک دن جب راجا جنگلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر رہا تھا تو اس کی نظر بینگن کے پودے پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ اس کے کھانے کے کام آئے گا۔ اس نے اس پودے کو زمین سے نکال کر اپنے گھر کے دروازے پر لگا دیا۔ وہ اس کی صبح و شام دیکھ بھال کرتا۔ جلد ہی وہ پودا بڑا ہو گیا اور اس میں آم جتنے بڑے بڑے چمکدار اور خوبصورت بینگن پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بینگن غیر معمولی طور پر بڑا ہوتا گیا۔ راجا نے اس کو توڑنا مناسب نہ سمجھا اور اس کو پودے پر ہی لگے رہنے دیا۔ ایک دن ان کو شدید بھوک تھی اور گھر میں کھانے کے لیے کوئی خوراک نہ تھی۔ راجا نے اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ اور وہ بڑا بینگن توڑ لاؤ اور اس کو پکا لو۔ چنانچہ راجا کی بیوی نے اس بینگن کو پودے سے کاٹا، لیکن وہ چونک گئی کیونکہ اس کو اس پودے سے آہ کی آواز سنائی دی۔ لیکن جب اس نے بینگن کو پودے سے کاٹ لیا اور اس کو چھیلنے لگی تو اس کو ایک واضح آواز آئی، احتیاط سے، براہ کرم احتیاط سے، ورنہ یہ چاقو مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ بوڑھی عورت جتنی نرمی سے ہو سکتا تھا بینگن کو چھیلنے لگی۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ شاید اس پر کوئی جادو ہے، لیکن جب وہ بینگن کو چھیل کر فارغ ہوئی تو اس میں سے جامنی لباس میں ملبوس ایک خوبصورت شہزادی باہر نکلی۔ راجا اور اس کی بیوی بہت حیران ہوئے، لیکن انہوں نے اس کے اپنے ہاں ہونے پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اس شہزادی کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ اس کو بینگن شہزادی کہہ کر بلاتے تھے کیونکہ وہ ایک شہزادی کی طرح خوبصورت اور نازک تھی اور ایک بینگن سے نکلی تھی۔ راجا کی جھونپڑی سے کچھ دور ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی ایک خوبصورت بیوی اور 7 جوان بیٹے تھے۔ ایک دن محل کی ایک نوکرانی راجا کی جھونپڑی کے پاس سے گزری۔ اس نے بینگن کی شہزادی کو دیکھا۔ وہ سیدھی محل پہنچی اور ملکہ کو کہا، یہ قریب ہی ایک جھونپڑی میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی ہے۔ اگر بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا تو وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا۔ ملکہ اپنے سے زیادہ خوبصورت ہونے کا تصور برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اس لڑکی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایک مرتبہ اس لڑکی کو محل میں بلا لیا تو وہ آسانی سے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ ملکہ خود بھی جادوگرنی تھی، وہ بہت سے جادو جانتی تھی۔ چنانچہ اس نے شہزادی کو نوکرانی کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ ملکہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور اس کو محل آنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور شہزادی کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور وہ فوراً نوکرانی کے ہمراہ محل پہنچ گئی۔ ملکہ نے شہزادی سے مل کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا، تم بادشاہ کے محل میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، اب سے تم محل میں رہو گی۔ اس نے شہزادی کی بہت خوش آمد کی، اس کے لیے شاہی لباس منگوایا اور اس کو اچھا کھانا کھلایا۔ دوسری طرف ملکہ نے شہزادی کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک پری ہے، اس لیے وہ جانتی تھی کہ اس کو اپنا خاص جادو استعمال کرنا ہوگا۔ ایک رات ملکہ نے شہزادی پر جادو کیا اور کہا، اے شہزادی بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ اس نے کہا، تمہارے بڑے بیٹے میں، اس کو مار ڈالو تو میں بھی مر جاؤں گی۔ چنانچہ اگلی صبح ملکہ نے اپنے بڑے بیٹے کے کمرے میں جا کر اس کو چاقو سے مار ڈالا اور نوکرانی کو شہزادی کے کمرے میں بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ شہزادی مر چکی ہے یا نہیں، مگر شہزادی تو زندہ سلامت اور خیریت سے تھی۔ ملکہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اگلی رات مزید طاقتور جادو کیا اور شہزادی سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تمہاری جان کس چیز میں ہے؟ شہزادی نے کہا، تمہارے دوسرے بیٹے میں، اس کو مار ڈالو تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اگلی صبح ملکہ نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور نوکرانی کو شہزادی کے کمرے میں بھیجا کہ چیک کر کے آؤ کہ شہزادی مر چکی ہے یا زندہ ہے، مگر شہزادی تو زندہ سلامت تھی اور خیریت سے تھی۔ تب ملکہ مزید غصے میں آ گئی، مگر اس نے اپنے منصوبے کو ترک نہیں کیا۔ اگلی رات اس نے نہایت مضبوط جادو شہزادی پر کیا اور اس سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تمہاری جان کس میں ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، تمہارے تیسرے بیٹے میں، اس کو مار ڈالو تو میں بھی مر جاؤں گی۔ لیکن پھر سے وہی ہوا جو پہلے ہوتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے ملکہ نے اپنے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ اب وہ انتہائی غمناک تھی کیونکہ اس نے اپنے بیٹوں کو بلا وجہ قتل کر ڈالا اور شہزادی پھر بھی زندہ سلامت اور خیریت سے تھی۔ چنانچہ ملکہ نے اپنی ساری طاقت استعمال کرتے ہوئے ایک طاقتور جادو شہزادی پر کیا اور شہزادی سے پوچھا، اے شہزادی بتاؤ تمہاری جان کس چیز میں قید ہے؟ شہزادی بولی، دور دریا میں ایک سرخ اور سفید مچھلی ہے، مچھلی میں شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی میں ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے اور ڈبے میں ایک 9 لاکھ کا شاندار ہار ہے۔
اس کو پہن لو، میں مر جاؤں گی۔ ملکہ نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ اس کو 9 لاکھ کا شاندار ہار چاہیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کہاں ملے گا؟ ملکہ نے کہا کہ دور دریا میں ایک سرخ اور سفید مچھلی رہتی ہے۔ مچھلی میں شہد کی مکھی ہے، مکھی میں ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے اور اس میں 9 لاکھ کا ہار ہے۔ بادشاہ پہلے ہی بہت غمزدہ تھا اور اپنی بیوی کی یہ خواہش سن کر اس نے مچھیروں کو حکم دیا کہ کہیں سے بھی یہ مچھلی پکڑ کر لائیں۔ چنانچہ سب لوگ کام پر لگ گئے۔ جلد ہی ملکہ کی خواہش پوری ہو گئی اور جلد ہی اس کو 9 لاکھ کا شاندار ہار مل گیا۔ اس نے فوراً اس ہار کو پہن لیا۔ شہزادی جانتی تھی کہ اس کی موت قریب ہے، چنانچہ وہ آخری مرتبہ اپنے والدین سے ملنے ان کے گھر آئی اور التجا کی کہ مرنے کے بعد اس کو نہ دفنایا جائے اور نہ ہی جلایا جائے، بلکہ ایک غار میں لٹا دیا جائے اور اس پر کچھ پھول بکھیر دیے جائیں۔ اس کے گرد مٹی کی اونچی دیوار بنا دی جائے تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس کے والدین نے اس کی آخری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ جب شہزادی کی موت ہوئی تو اس کو اس کی خواہش کے مطابق غار میں لے جا کر اس پر پھول بکھیرے گئے اور اس کے گرد ایک مٹی کی دیوار بنا دی گئی۔ ملکہ نے نوکرانی کو شہزادی کی معلومات لینے کے لیے بھیجا تو نوکرانی نے واپس آ کر بتایا کہ شہزادی تو مر چکی ہے، لیکن اس کو نہ دفنایا گیا ہے نہ ہی اس کو جلایا گیا ہے، بلکہ اس کو ایک غار میں رکھا گیا ہے۔ ملکہ ان سب باتوں سے مطمئن تو نہ ہوئی، لیکن وہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کو مطمئن ہونا پڑا۔ اب بادشاہ، جو کہ اپنے جوان بیٹوں کی موت کی وجہ سے انتہائی غمگین تھا، وہ غم کی حالت میں جنگل میں نکل جاتا تھا۔ اب ملکہ پریشان تھی کہ کہیں کسی روز بادشاہ شہزادی کی غار کی طرف نہ نکل جائے۔ چنانچہ ملکہ نے بادشاہ کو جنگل کی جانب جانے سے روکا اور کہا کہ میں پہلے ہی اپنے 7 بیٹوں کو کھو چکی ہوں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن بادشاہ جنگل جانے سے نہ رکا۔ ایک دن بادشاہ شکار پر گیا اور جب اسے کسی سمت سے شکار نہ ملا تو وہ ایک غار کی طرف نکل گیا۔ اس نے وہاں ایک خوبصورت شہزادی کو دیکھا، وہ وہیں بیٹھ گیا اور اس کے لیے دعا کی۔ رات کو بادشاہ اپنے محل واپس آ گیا اور اگلے دن پھر اسی غار میں چلا گیا۔ اس طرح بادشاہ 1 سال تک روزانہ شہزادی کے پاس جاتا، اس کے اٹھنے کی دعا کرتا، لیکن شہزادی ہوش میں نہ آتی۔ 1 سال بعد اس نے ایک ننھا لڑکا شہزادی کے قریب دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوا، لیکن بچے کو بہت پیار کیا اور اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد اس کو اس کی ماں کے پاس لٹا دیا۔ کچھ عرصہ بعد بچہ بولنا سیکھ گیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ میری ماں رات کو زندہ ہو جاتی ہے اور میرا خیال رکھتی ہے، جس طرح آپ دن میں میرا خیال رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے بچے سے کہا کہ اپنی ماں سے پوچھے کہ اس کی جان کس چیز میں ہے۔ اگلے دن بچے نے بادشاہ کو بتایا کہ جو 9 لاکھ کا ہار آپ کی ملکہ پہنتی ہے، اس میں میری ماں کی جان ہے۔ رات کو ملکہ جب اس کو اتارتی ہے تو میری ماں زندہ ہو جاتی ہے، اور جب ملکہ اس کو صبح میں پہنتی ہے تو میری ماں مر جاتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور بچے نے ملکہ اور شہزادی کی پوری کہانی بادشاہ کو سنا دی۔ بادشاہ کو یہ سب سن کر بہت حیرانی ہوئی اور رنج بھی ہوا۔ بچے نے کہا کہ وہ ہار صرف میں ہی واپس لا سکتا ہوں، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ محل لے جائیں۔ تو بادشاہ بچے کو اپنے ساتھ اپنے محل لے گیا اور کہا کہ یہ میرا وارث ہے۔ ملکہ یہ سب سن کر آگ بگولا ہو گئی اور اس نے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کچھ کھانے تیار کیے اور کہا کہ ان سب چیزوں میں زہر ملا دو، مگر بچے نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا جب تک ملکہ اس کو اپنا ہار نہیں دے گی۔ لڑکے کو زہر کھلانے کے لیے ملکہ نے ہار اتار کر بچے کو دے دیا۔ بچہ ہار ہاتھ میں آتے ہی تیزی سے بھاگا اور وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ کوئی اس کو پکڑ نہ سکا۔ وہ بھاگتا بھاگتا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ہار اس پر ڈال دیا۔ شہزادی فوراً زندہ ہو گئی۔ بادشاہ بھی آ گیا اور اس نے شہزادی سے شادی کرنے کا اظہار کیا، لیکن شہزادی محل نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ملکہ اس کو ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ وہ محل کی چوکھٹ پر ایک گہری کھائی کھدوائے اور اس کو سانپ اور بچھو سے بھر دے اور ملکہ کو اس میں دفن کر دیا جائے، تب وہ بادشاہ سے شادی کرے گی۔ بادشاہ نے شہزادی کی خواہش پوری کر دی اور شہزادی نے بادشاہ سے شادی کر لی۔